بہت اہم ٹاپک پر اور اہم مدعے پر آپ تمام لوگوں کے سامنے بات کریں گے، اور جو اہم مدعا ہمارے سامنے ہے، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اتر پردیش کے ایک لیڈر ہیں اور ایک مسلمانوں کے مسیحا کہلائے جاتے ہیں اکھلیش یادو صاحب، ان کی پارٹی سماج وادی پارٹی ہے، اور 2012 میں بھی اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والے اکھلیش یادو سماج وادی پارٹی کے نیتا مسلمانوں کے ووٹوں سے اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ لیکن سوال آج ہمارا یہ ہے کہ جب مسلمانوں پر اتیاچار ہوتا ہے، CAA ہو، NRC ہو، NPR ہو، یا حافظ جنید کا مسئلہ ہو، پہلو خان کا مسئلہ ہو، تبریز انصاری کا مسئلہ ہو، مسلمانوں کی شریعت کا مسئلہ ہو، مسلمانوں کے اوپر جب اتیاچار ہوتا ہے تو سماج وادی پارٹی کے نیتا مسلمانوں پر ہو رہے اتیاچار پر خاموش کیوں رہتے ہیں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ سماج وادی پارٹی مسلمانوں کے ووٹوں سے ستہ کی کرسی پہ قابض ہوتی ہے، مسلمانوں کے ووٹوں سے اقتدار کی کرسی پر بیٹھتی ہے، تو سوال یہی ہے کہ مسلمانوں کے ووٹوں سے اور مسلمانوں کے ووٹوں سے اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والی سماج وادی پارٹی کے نیتا خاموش کیوں رہتے ہیں؟ اعظم خان صاحب پچھلے کئی مہینوں سے جیلوں کے اندر بد سے بدتر زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، اس وقت سماج وادی پارٹی کے نیتا کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ کسانوں کا مسئلہ ہے، بہت اچھی بات ہے، کسانوں کے لیے ہماری جماعت نے بھی پرزور اس بات کی تائید کری ہے کہ ہم کسانوں پر ہو رہے اتیاچار کے ساتھ ہیں، اور جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کے خلاف ہم ان کے ساتھ میں ہیں، اور کسانوں کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب ڈیزل اور پیٹرول کے دام اچھلتے ہیں اور بڑھتے ہیں، آلو اور ٹماٹر کے دام اچھلتے ہیں، تو جب سماج وادی پارٹی کے نیتا اپنے گھروں سے نکل کر آ کر لکھنؤ ویدھان سبھا کے سامنے ڈھونگ رچاتے ہیں، اعظم خان صاحب جیل کے اندر بند ہیں، قید ہیں، ان کے اوپر مقدمات ہیں، سماج وادی پارٹی کے نیتا کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمانوں کے اوپر اتیاچار ہوتا ہے، سماج وادی پارٹی کے نیتا بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ آخر کیوں اکھلیش یادو جی خاموش کیوں رہتے ہیں؟ جب مسلمانوں پر اتیاچار ہوتا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، تو کیوں خاموش رہتے ہیں؟ آخر کون سی راجنیتی کر رہے ہیں؟ 2022 کے الیکشن آئیں گے، 2022 کے الیکشن میں مسلمانوں کو پھر لالی پاپ دیا جائے گا، اور مسلمانوں سے کہا جائے گا کہ مسلمانوں ہم تمہیں اب کی بار 18% نہیں بلکہ ہم 50% آرکشن دیں گے، مسلمانوں کو ہم بے قصور آتنکوادوں کے نام پہ جو جیل میں قید ان کی رہائی ہوگی، اردو میڈیم کے اسکول کھولے جائیں گے، ایسے ایسے وعدے کیے جائیں گے مسلمانوں کے ساتھ، اور جب الیکشن گزر جاتا ہے اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر اتیاچار ہوتا ہے، دلتوں پہ اتیاچار ہوتا ہے، تو اکھلیش یادو اور سماج وادی پارٹی کے لیڈران خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ مسلمان آخر کب تک سماج وادی پارٹی کی غلامی کرے گا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اکھلیش بھیا پر کب تک جوانی قربان کرتا رہے گا؟ کیا دیا سماج وادی پارٹی نے مسلمانوں کو؟ اس کا کوئی سوال جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا جواب سماج وادی پارٹی کے نیتاؤں کے پاس ہے تو جواب دیں۔ مسلمانوں کو کیا دیا ہے سماج وادی پارٹی نے؟ مسلمانوں کو کیا دیا ہے؟ معاشی حالات سے، روزگار کے اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے مسلمانوں کو کیا ملا ہے؟ مسلمانوں کو صرف دنگے فسادات، مسلمانوں کو صرف لالی پاپ دیا گیا، رکشے کے نام پر اور لیپ ٹاپ کے نام پر لالی پاپ دیا گیا۔ مسلمان تابع داری کب تک کرتا رہے گا؟ سیاست میں مسلمان 72 سالوں سے تابع داری کرتا ہوا آ رہا ہے، اب تابع داری کا وقت نہیں ہے، اب حصے داری کا وقت ہے۔ اب آپ کے درمیان میں مجلس اتحاد المسلمین میں آئی ہے، تابع داری کی بات کرنے نہیں آئی ہے، تابع داری کی بات کرتے کرتے 72 سال ہو چکے ہیں۔ کانگریس کی تابع داری کرتے رہے، بزرگوں نے ایک خواب دیکھا تھا، آج وہ خواب چکنا چور ہوا ہے، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے خواب دیکھا، جس خواب کو پورا کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیے، اویسی صاحب کے ساتھ آئیے، جماعت کو مضبوط تو کریے، اپنی قیادت کو تو مضبوط کریے، اپنا ووٹ تو اکٹھا تو کریے۔ ہم اگر یونٹی کی بات کرتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں، ہم ایکتا کی بات کرتے ہیں، ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں، تو دوسرے لوگ، ہمارے ڈیلر لوگ کہتے ہیں کہ BJP مضبوط ہو جائے گی۔ جہاں پر اویسی صاحب چناؤ نہیں لڑتے، جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین چناؤ نہیں لڑتی، وہاں پر BJP اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ رہی ہے۔ کیا وہاں اویسی صاحب کا جن پہنچ گیا تھا؟ اویسی صاحب کا بھوت پہنچ گیا تھا جتانے کے لیے؟
صرف جب جب مسلمانوں کا کوئی پولیٹیکل آرگنائزیشن کھڑا ہوتا ہے، کوئی مضبوط ہوتا ہے، تو ہمارے ہی لوگ اس کو بی جے پی کا ایجنٹ بولتے ہیں کہ اویسی صاحب بی جے پی کے ایجنٹ ہیں، اویسی صاحب بی ٹیم ہے، سی ٹیم ہے، اویسی صاحب کی میٹنگ امت شاہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس طریقے کے غلط آروپ، بیہودہ آروپ لگاتے ہیں۔ ارے کیا آپ کے گھر میں میٹنگ ہوئی تھی؟ کیا آپ کے گھر میں میٹنگ ہوئی تھی؟ آپ کے پاس کوئی پروف ہے، کوئی ثبوت ہے؟ سماجوادی پارٹی اور بسپا اور کانگریس کے، این سی پی کے، ان تمام لوگوں کے جتنی بھی یہ سیکولر جماعتیں ہیں، یہ صرف اور صرف اویسی صاحب کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ اویسی صاحب ان کا ووٹ لے رہے ہیں۔ اتر پردیش کے اندر اگر مجلس اتحاد المسلمین مضبوط ہوتی ہے، مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھتی ہے، تو نقصان کسی کا نہیں ہے۔ اویسی صاحب اپنا ووٹ لے رہے ہیں۔ کیا اویسی صاحب کو اس لوکتنتر میں، اس سوتنتر بھارت میں، کیا اویسی صاحب کو الیکشن لڑنے کا ادھیکار نہیں ہے؟ کیا اویسی صاحب کی جماعت کو چناؤ لڑنے کا ادھیکار نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے ڈیلر سماجوادی اور بسپا کانگریس رہیں گے؟ نہیں، سوال ہے بھائی، سوال ہم کریں گے، ہم سوال کریں گے۔ آخر کب تک یہ مسلمان سماجوادی کے تلوے چاٹے گا؟ یہ مسلمان آخر کب تک بسپا کا درباری بنے گا؟ مسلمان آخر کب تک کانگریس کی سبھاؤں میں زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے لگائے گا؟ آخر کب تک؟ اگر کوئی اچھا بے باک قائد اور بے باک لیڈر نکل کے آ رہا ہے تو مسلمانوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، دلتوں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہندوستان میں ایک واحد لیڈر ہے، ہندوستان میں ایک واحد لیڈر ہے جو دلتوں کی، مسلمانوں کی، مظلوموں کی، پچھڑوں کی، سب کی آواز ہے۔ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر وہ سب کی آواز بنتے ہیں، ڈیبیٹ میں بیٹھتے ہیں تو سب کی آواز بنتے ہیں۔ تو اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اویسی صاحب کے ساتھ آنے کی آپ تمام لوگ کوشش کریں، وقت کے حالات کو سمجھیں۔ سوال یہ ہے کہ اعظم خان صاحب پچھلے کئی مہینوں سے جیل کے اندر بد سے بدتر زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ سماجوادی کے ڈیلر آخر کیوں نہیں نکلتے گھروں سے؟ آخر کیوں نہیں اترتے سڑکوں پر؟ صرف فوٹو کھنچانے کے لیے ڈنڈے اور لاٹھی کھا کر آپ جو ہے فوٹو کھنچاتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں کہ 2022 میں حساب لیا جائے گا۔ کس چیز کا حساب لے رہے ہیں ہم؟ نہیں، کس چیز کا حساب لے رہے ہیں؟ اعظم خان کے مدعے پر خاموش رہتے ہیں، این آر سی، سی ڈبل اے، این پی آر پہ خاموش رہتے ہیں، ٹرپل طلاق پہ خاموش رہتے ہیں، بابری دادری پر خاموش رہتے ہیں، پہلو خان، حافظ جنید پر خاموش رہتے ہیں، موب لنچنگ کے نام پر بے قصور مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، سماجوادی پارٹی کے ڈیلر خاموش رہتے ہیں۔ سوال یہی ہے کہ مسلمانوں پر جب ظلم ہوتا ہے، جب اتیاچار ہوتا ہے، تو سماجوادی کے ڈیلر آخر خاموش کیوں رہتے ہیں؟ گھروں سے باہر کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ ایک واحد شخص ہے ویسی جو آپ کی بے باک آواز بنتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہماری قوم کے ڈیلر اویسی صاحب جیسے بے باک لیڈر کو بی جے پی کا بی ٹیم اور ٹی ٹیم اور سی ٹیم بتاتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ نفرت کی راجنیتی کو ختم کرنا ہوگا، اتحاد کو پیدا کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ 2022 کے انتخابات میں بیرسٹر اویسی صاحب کنگ میکر بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجلس اتحاد المسلمین پوری مضبوطی کے ساتھ الیکشن بھی لڑے گی، اور علی جناب شوکت علی صاحب ہمارے پردیش ادھیکش ہیں، جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ ظالم اور فاحش طاقتوں کو روکنے کے لیے، بی جے پی کو سطح کی کرسی سے روکنے کے لیے ہمارے یہاں پر سبھی دلوں کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ، ہم ان ظالم اور فاحش طاقتوں کے خلاف لڑیں گے۔ ان ظالم اور فاحش طاقتوں کو روکنے کے لیے ساتھ میں آنا پڑے گا، اور ان ظالم اور فاحش طاقتوں کو روکنے کے لیے اویسی صاحب کو ساتھ لینا پڑے گا۔ اتر پردیش میں یاد رکھیے، یقیناً ہم تمام لوگ یونائٹ ہو کر، ہم تمام لوگ متحد ہو کر انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین کو فل سپورٹ کریں گے، انشاءاللہ الیکشن لڑائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تیسری اہم چیز ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس امت کو خیر امت کا لقب دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اللہ نے اس امت کی قرآن میں تعریف فرمائی ہے، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجی گئی ہو، اچھائیوں کا حکم کرتی ہو، برائیوں سے منع کرتی ہو، اور اللہ پر ایمان لاتی ہو۔ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، امت کا لقب دیا ہے۔ آج یہ امت بڑے
افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، جس امت کا ذکر قرآن کریم میں ہے، آج یہ امت سیاسی اعتبار سے مجبور اور لاچار ہے، سیاسی اعتبار سے یتیم ہے۔ یہ امت، جس امت کو بادشاہت دی گئی، جس امت کو رہبری کے لیے بھیجا گیا، آج یہ امت سماجوادی، بسپا اور کانگریس کی غلامی کر رہی ہے۔ آج یہ امت سماجوادی، بسپا، کانگریس کی درباری بنی ہوئی ہے۔ آج یہ امت ایسے جہنم کے دہانے پہ کھڑی ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سیاست اور دین دونوں الگ ہے، سیاست نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے علماء پر، ہمارے اکابرین پر تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ لوگ سیاست میں آ رہے ہیں۔ میرے ساتھ بہت بڑا طبقہ عالموں کا الحمدللہ، بہت بڑا جتھا ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے۔ مساجد کے ائمہ بھی ہیں، مدارس کے علماء بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں جو ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، ہمارے ساتھ محنت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ علماء کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر پوری دنیا کی سیاست کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے اپنے صحابہ کرام کو بھیج کر پوری دنیا کے اندر ایمان کی، یقین کی اور دین کی محنت کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ آج یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے، یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ اگر ہم سیاست کر رہے ہیں، دین اور سیاست الگ نہیں ہیں، دونوں ایک ہی ہیں۔ سیاست کو دین کے اعتبار پہ کریں گے، اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ کوئی میری بات غلط لگے تو معذرت چاہوں گا، لیکن بات حقیقت ہے کہ ہم تمام لوگوں کو، مساجد کے ائمہ کو بھی، مدارس کے علماء کو بھی سیاست میں آنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر کوئی موضوع پہ آپ کے